مجھے اس سوال کو دو طرح سے ایکسپلین کیجیے کہ کیا پیدائش سے مراد آپ کی بایولوجیکل کریشن ہے یا اوریجنل کریشن ہے؟ اگر تو آپ اوریجنل کریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضرور فرق ہے، اور اگر آپ بایولوجیکل کریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ جیسے ہر آنے والا واقعہ، اہم واقعہ، اپنے آنے سے پہلے پوری ہیومن سائیکی پہ اثر ڈالتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کولیکٹیو انکانشس۔ اجتماعی لاشعور پہ اثر ڈالتا ہے۔ کوئی بڑا واقعہ جب آنے والا ہو تو وہ اجتماعی لاشعور پہ اثر ڈالتا ہے۔ فار ایگزامپل جب 65 کی بیٹل شروع ہوئی تو ہم میں سے بہت لوگوں نے اس سے پہلے دیکھنا شروع کیا کہ گولے برس رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اجتماعی لاشعور میں وہ خطرہ یا وہ بڑا واقعہ جو ہے وہ اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ سارے لوگ، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، پروفیسر صاحب کی بات کا بھی جواب ہے، تمام لوگ ESP رکھتے ہیں۔ All human beings have extra sensory perception، جسے ESP کہا جاتا ہے، حصے بالائے ادراک رکھتے ہیں۔ مگر ہمارے جو جنرل ایٹیچیوڈ ہیں، آپ اگر اپنی پوری زندگیوں پہ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے، عورتوں اور مردوں میں سے، جسی زندگی میں کبھی نہ کبھی آئندہ آنے والے واقعے کا احساس یا شعور خواب میں یا حقیقت میں نہ ہوا ہو۔ تمام لوگوں کی زندگی میں ایک آدھ واقعہ ایسا ضرور موجود ہوگا کہ جو بالائے حصے مدرکہ ہے، اور اس کو ESP کہتے ہیں۔ مگر جب کوئی شخص کنٹینوس ٹارچر سے گزرے، عذاب ذہن سے گزرے، کثرت تفکر سے گزرے، اور اس کے احساس کی تلغیز ہو جائے، موربڈ ہو جائے، تو وہ ESP کو زیادہ مقدار میں پا لیتا ہے۔ جیسے میشیل نوسترادامس، فرانس کا پادری، تباہی و ہلاکت کے ایک بہت بڑے ماحول سے گزرا، زندگی میں بہت ساری محرومیاں دیکھی، بہت سارے غم سہے، بہت ساری اداسیاں اس میں کنسنٹریشن آف ایونچول پروسیس ڈیولپ ہو گئی، اور اس کی سائیکی میں فیوچر کا ادراک آ گیا، جسے آپ علم الغیب کہتے ہیں۔ علم الغیب در اصل حقیقت میں کسی چیز کے بارے میں علم کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور جس شخص کا علم اس چیز کے بارے میں زیادہ ہوگا، علم غیب ہمیشہ ایک ریلیٹو حیثیت رکھتا ہے، اضافی حیثیت رکھتا ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص نے 5000 کتاب پڑھی ہے اور ایک شخص نے 3000 کتاب پڑھی ہے، تو 3000 کتاب تک دونوں شہود میں ہوں گے۔ جب 3001ویں کتاب شروع ہوگی تو ایک شخص غائب میں چلا جائے گا اور دوسرا پھر بھی شہود میں ہوگا۔ کائنات میں تمام غائب ثانوی ہے، تمام غائب کائنات میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ایک غائب اصلی ہے، اور وہ اللہ خود۔ صرف اور صرف اللہ ہی غائب ہے، اور اگر کسی شخص کی اللہ پہ شہادت موجود ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیب جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ چونکہ آرگومنٹ شہادت کی مکمل ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، حضرت عیسیٰ نے اللہ کے دوسرے بڑے مظاہر کو ہر وقت ساتھ رکھا تھا، وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو صرف ایک شہادت اللہ پہ موجودہ زندگی میں باقی رہ گئی تھی، اور وہ نظری شہادت تھی۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہادت کے لیے چنا گیا۔ وَمَا زَاغَ الْبَصَرَ وَمَا طَغَىٰ، نہ ان کی بصارت نے کوئی کجی کی اور نہ وہ ادھر ادھر چونکی۔ انہوں نے اپنے مقصود کو سیر حاصل دیکھا، محبت سے دیکھا، تعلق سے دیکھا،
قربت سے دیکھا، حضور سے دیکھا، غیاب سے نہیں دیکھا۔ اب اگر آپ کے سامنے ایک میں پراپوزیشن رکھوں، اگر کسی شخص نے اللہ پہ شہادت دی ہو، نظری، بصری اور علمی شہادت دی ہو، تو کیا آپ اس پہ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ غیب جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ کوئی یہ کوشچن اس شخص پہ کر سکتا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اس نے غیب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ امت مسلمہ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، امتی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی رسول کی بیعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تمام کلی علمی صلاحیتوں پہ اعتبار رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، لارڈ رسل نے یہ کہا کہ وی اونلی نو دی ریلیشن شپ آف تھنگس۔ محمد الرسول اللہ نے یہ کہا کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، اے اللہ مجھے حقیقت اشیاء کی خبر دے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فلاسفر، مفکر، میتھمیٹیشین یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اشیاء کے تعلق کو جانتے، اور محمد رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، کہ اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے۔ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی گئی، اور یقیناً سنی گئی، جو رسول یہ کہتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دعا سے جو نہ سنی جائے، وقلب لا یخشع، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جو تجھ سے ڈرے نہیں، اور پناہ مانگتا ہوں انی اعوذ بک من العلم من لا ینفع، جس میں نفع نہ ہو۔ دیکھیے اس پیغمبر کی یہ ساری دعائیں ابتدائی نہیں ہیں، آخری ہیں، آخری ہیں۔ جو خدا کا رسول اس علم سے پناہ مانگتا ہے جس میں نفع نہ ہو، جو خدا کا رسول اس دعا سے پناہ مانگتا ہے جو سنی نہ جائے، اس دل سے پناہ مانگتا ہے کہ جس میں خدا کی محبت کا خوف نہ ہو، وہی پیغمبر یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم دے۔ پھر کیا اللہ نے سنی نہ ہو؟ کیا اللہ اپنے رسول کی دعا نہیں سنا؟ اگر اللہ کے رسول کو حقیقت اشیاء کا علم تھا تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ابھی ایک اور 20ویں صدی چاہیے، ابھی انسان کو ایک اور بلین سال چاہیے حقیقت اشیاء تک پہنچنے کے لیے۔ اس پیغمبر کی علمی حیثیت پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اور جو امتی کسی نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا، اور جو امتی غیب کی خبر دینے والے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اگر وہ اپنے نبی سے یہ سوال کرے تیرا علم کتنا، تو یہ گستاخی رسول بھی ہے اور جہالت علمیہ بھی ہے۔ پروردگار اس قسم کی غلطیوں سے ہمیں بچائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے غیب کیوں نہیں بتایا؟ ان کے مقابلے میں ایک پیغمبر ہے جو قرآن کی زبان میں دعوی غیب کرتا ہے، انی انبئکم بما تاکلون فی بیوتکم وما تدخرون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کھڑے ہوئے اس مجمع میں جس میں میری میگڈلین کو پتھر مارے جا رہے تھے اور اسے زنا کی سزا دی جا رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ اس مجلس پہ وارد ہوئے اور فرمایا کہ اے فلسطینز، اے یہودی علماء، اس عورت کو پتھر وہ مارے گا جس نے خود یہ گناہ نہ کیا ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کیوں کوئی عالم آگے نہیں بڑھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کو پتا تھا کہ یہ غیب کی خبر جانتا ہے۔
اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ شخص دعویٰ کر چکا ہے کہ انی انبئکم بما تاکلون فی بیوتکم، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کھاتے ہو اور کیا چھپاتے ہو۔ اس طرح کا ایک واقعہ مثال کے طور پر حضور گرامی مرتبت نے بھی پیش کیا، مگر مثال کے طور پر، تاکہ امتی یہ نہ کہیں کہ ہمارے رسول کو وہ صلاحیت حاصل نہ تھی جو حضرت عیسیٰ کو۔ پیغمبروں میں مقابلہ نہیں ہوتا، مگر ایک خاتم الصفات، ایک کوالٹیٹیو صفات کو ختم کرنے والا پیغمبر تھا۔ تو جب حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حضور نے کہا جنگ بدر کے بعد کہ چچا تو زر فدیہ کے بغیر چھوٹ نہیں سکے گا، تو حضرت عباس ازلی بخیل تھے، کہیں گے بھتیجے تو جانتا ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، زر فدیہ کہاں سے لاؤں؟ تو انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا چچا وہ جو ام فضل نے صندوق میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں پیسے، تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تو پیغمبر ہے، یہ بات تو ام فضل کے علاوہ پتہ ہی کسی کو نہیں۔ تو sometimes the prophet has given you just a demonstration of the art of the past prophets, but it was not his job. باقی پیغمبروں کے جاب اور تھے، اس پیغمبر کا جاب اور تھا۔ باقی پیغمبر تھے خارق عادات کے، معجزات کے، ان نیچرل علوم کے، یہ پیغمبر تھا موسٹ نیچرل نالج کا۔ انی باس تھا معلمن، یہ استاد تھا، ٹیچر تھا۔ کائنات میں ہمیشہ کے لیے زمین پر خدا کا میسج ختم ہو رہا تھا، علم کو مکمل کیا جا چکا تھا۔ قرآن جو ہے خاتم تھا تمام صلاحیت، تمام احکامات ربی کا۔ اب معاشرے نے معجزات اور سحر اور جادوگروں پہ نہیں بلکہ علم پر اپنی نئی نہج میں مرتب ہونا تھا۔ اب موسیٰ اور عیسیٰ کی ضرورت نہیں رہی تھی، اب محمد الرسول اللہ کی ضرورت تھی۔ محمد الرسول اللہ پہ غیب کو روکا گیا، غیب چھینا نہیں گیا، غیب کو روکا گیا۔ اگر وہ غیب کے مظاہرات دکھاتے، اگر وہ غیب کے مظاہرات دکھاتے تو کلاس کو شبہ ہو جانا تھا، کلاس کو شبہ ہو جانا تھا کہ یہ اصلی علم ہے، یہ اصلی علم ہے، اور کتاب سے توجہ ہٹ جانی تھی۔ کوئی اچھا استاد جب کلاس میں کھڑا ہوتا ہے تو جب وہ گھمپے ہانک رہا ہوتا ہے تو کوئی اچھا طالب علم اسے ضرور اٹھ کے کہتا ہے فار گاڈ سیک حضرت محترم ٹو دی پوائنٹ رہی، ہمیں امتحان دینا، ہمیں پرچہ دینا ہے، آپ بات اس جگہ کی کر رہے ہیں جس کا اس سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے رسول کو جو ٹیکسٹ دی گئی تھی، ہی واز سو پرٹیکولر اباؤٹ دی ٹیکسٹ کہ ان سے تمام معجزوں کو جبراً روکا گیا تاکہ علم میں نقص نہ آئے۔ آپ کا پیغمبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ عالم پیغمبر تھا۔ اللہ کو اتنی سختی تھی اس علم کو محفوظ کرنے کی کہ ہر اشتباہ سے اپنے پیغمبر کو پاک رکھا، کسی دنیاوی استاد سے اسے کچھ سیکھنے نہیں، کہ یہ مبادہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ حضور گرامی مرتبت نے کسی دنیاوی استاد کے علم کو آگے بڑھایا۔ حتیٰ کہ ماڈرن پیٹرنز آف لائف میں جب قرآن پہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اٹ ہیز کنٹینیوڈ دی ڈسکوری آف دی پاسٹ، تو بڑے جدید ترین مفکرین نے، جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا تھا نہ پورا احاطہ کیا تھا قرآن کی تعلیمات کا یا اس سے پہلے کی تعلیمات کا، تو انہوں نے ایک اعتراض بار بار کیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن جو ہے پچھلے سائنسدانوں کی، پچھلے مفکروں کی بات آگے بڑھاتا۔ حضرات گرامی، اس سے بڑا انجسٹس قرآن سے نہیں ہو سکتا۔
Quran doesn't repeat anything from the past except what God said in the past. What God said in the past. अगर पहले भी कोई सहीफा अल्लाह से मंसूब है तो ये भी सहीफा खुदावंद उनका खातम था. तो आदम और इब्राहिम की बात तो कुरान रिपीट करता है, इसलिए कि अल्लाह के वो बंदे भी उन्हीं किताबों को लाए थे. सुहफ़े इब्राहिम और मूसा भी तो आए थे. खुदा उनकी बात तो आगे बढ़ाता है, मगर किसी ग्रीक फलसफी की बात नहीं आगे बढ़ाता.